بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ میں پروفیسر اعظم ساگر ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ سبھی خیریت سے ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ خوش و خرم زندگیاں گزار رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یوں ہی سبھی کو ہنستا مسکراتا کھلکھلاتا خوش اور آباد رکھے۔ تو کیسے ہیں جی آپ لوگ؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، آپ سب کی دعا سے میں خیریت سے ہوں۔ کافی ساری چیزیں ناظرین یوٹیوب پر چل رہی ہیں، کافی سارے معاملات میں یوٹیوب پر مسلسل دیکھ رہا ہوں۔ کل میں چاچا انور کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، چاچا انور بتا رہا تھا کہ اعجاز شاہ کے والد کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے۔ تو اعجاز کے بارے میں بھی وہ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے انہوں نے اکٹھ وغیرہ کی ہے، کس طرح سے اس کو باز رکھا اور کس طرح سے اس جو ہے وہ اللہ کے بندے نے اعجاز کو باہر بھیجا، اور وہ ساری ڈیٹیلز جو ہے وہ کل چاچا انور بتا رہا تھا۔ آج سارا دن یہ ٹرینڈ بھی چلتا رہا ہے کہ اعجاز کو جیل ہو گئی، کٹ ہو گیا، پنچایت ہوگی، پتہ نہیں کیا کیا۔ تو میں نے تھمبنیل ہی دیکھے، میں نے ویڈیو نہیں دیکھی۔ اس پر بات کریں گے، جب میں دیکھوں گا ویڈیو پھر اس پر بات کریں گے، اس پر میں اپنا اوپینین رکھوں گا۔ تو ستارہ کے حوالے سے کچھ چیزیں چل رہی ہیں، کچھ معاملات سوشل میڈیا پر ستارہ کے حوالے سے بھی چل رہے ہیں، ظاہر ہیٹرز اپنی اپنی بات کر رہے ہیں، اپنی بکواسیت کر رہے ہیں، چولے مار رہے ہیں، لیکن اصل مدعا وہ نہیں ہے، اصل چیزیں وہ نہیں ہیں جو میں نے ڈسکس کرنی۔ اصل میں نے آج چاچے غلام کی ویڈیو دیکھ لی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ چاچے غلام نے ویڈیو اپلوڈ کی، تھوڑی دیر نہیں، انفیکٹ کوئی چند گھنٹے قبل چاچے غلام نے ویڈیو اپلوڈ کی، جی میری بس ہو گئی ہے، میں تھک گیا ہوں، میری بس ہو گئی ہے۔ تو میں جو ہے وہ ابھی میں بھی تھک گیا تھا، میری بھی بس ہو گئی تھی۔ مطلب میں نے ابھی سسٹم بند کیا ہی تھا، پی سی بند کیا ہی تھا، میں ویب سائٹ آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میں اپنی ویب سائٹ ڈیزائن کر رہا ہوں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میں اگر کسی پروفیشنل سے اپنی ویب سائٹ ڈیزائن کرواتا ہوں تو وہ پیسے مانگ رہا ہے اور ٹھیک ٹھاک مانگ رہا ہے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ستارہ والوں نے بھی جب یہ برانڈ لانچ کیا تھا اپنا، تو یہ اپنی ویب سائٹ انہوں نے ڈیزائن نہیں کروائی تھی کیونکہ ڈیزائنر ٹھیک ٹھاک پیسے مانگ رہے ہیں۔ تو اب جو مطلب ایک تھوڑا بہت جس کو ہاؤ ناؤ تھا، تھوڑا بہت جس کو علم تھا، وہ 15,000 آخری میں 15,000 ویب سائٹ ڈیزائن کرنے کا لوں گا اور بڑی پروفیشنل بنا کے دوں گا، یہ ساری باتیں۔ تو میں نے سوچا کہ یار میں نے 15,000 اس کو جو دینا ہے وہی بہتر ہے کہ میں خود کوشش کرتا ہوں، خود میں سر کھپاتا ہوں، متھا مارتا ہوں۔ دو چیزیں ہوں گی، ایک تو میں اپنے لیے جو ہے وہ تھوک تھبڑ کر لوں گا، اپنی ویب سائٹ بنا لوں گا، اور دوسرا میں یہ کروں گا کہ مجھے سمجھ آ جائے گی کہ میں نے یہ کام کس طرح سے کرنا ہے، تاکہ فیوچر میں اگر بندے کو کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے تو بندے کو یہ ٹیکنیکل چیزیں خود آنی چاہیے۔ تو اس وجہ سے ابھی تک میں وہ کمپلیٹ نہیں کر پایا، مجھے 4 دن ہو گئے۔ پھر روز تھوڑا سا کر لیتا ہوں، پھر اگلے دن مائنڈ چینج، نہیں یار یہاں سے غلطی ہوگی، پھر اس کو درست کر لیتا ہوں، ساتھ ساتھ سمجھ بھی آتی جا رہی ہے، ساتھ ساتھ میں بنا بھی رہا ہوں، کیونکہ مجھے ابھی پرچیزنگ کے لیے نکلنے میں ابھی چند دن ہیں۔ تو میں نے کہا کہ چلو جب تک میں نہیں نکلا تب تک میں ادھر ماتھا کھپاتا ہوں۔ تو میں ابھی پی سی مطلب یہ اسی سلسلے میں کمپیوٹر پر دماغ کھپا رہا تھا، تو جب دماغی طور پر تھک گیا نا، میری بھی بس ہو گئی، تو پھر میں نے کمپیوٹر بند کر دیا اور موبائل کھولا، میں نے کہا دیکھو کیا چل رہا ہے۔ تو باب غلام کی ویڈیو آئی ہوئی تھی، چاچا غلام کی، اس کا بھی ٹائٹل یہی تھا کہ میری بس ہو گئی، میں تھک گیا ہوں۔ تو میں نے کہا ذرا دیکھوں چاچا غلام کیسے تھک گیا، کیا بس ہو گئی، کیا باتیں ہو گئیں۔ تو چاچا غلام نے بات شروع کر دی۔ اب ذرا چاچا غلام کہتا ہے کہ بات یہ ہے کہ میں جتنا پیچھے ہٹتا ہوں اتنا ہی میرے گھر میں فساد بڑھتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ چاچا آپ پیچھے ہٹے ہی نہیں ہیں، آپ آج تک پیچھے نہیں ہٹے۔ پیچھے ہٹنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا آپ کے کیس میں، باقی کے کیس الگ ہیں، آپ کے کیس میں پیچھے ہٹنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نارمل مطلب ولاگ کرنا شروع کر دیں، یا مسجد قباء میں چلے جائیں، یا پھر مسجد نبی میں چلے جائیں اور وہاں پر بیٹھ کر شوٹ کر لیں، اور شوٹنگ کے دوران آپ جو ہے وہ کوئی ورلی ٹامی بات، کبھی اپنی بیوی کو مار دیں، کبھی ڈی ڈی کو مار دیں، کبھی جو ہے وہ ستارہ کے بارے میں کوئی بات کر دیں، کبھی کسی کے بارے میں کوئی بات کر دیں۔ تو یہ پیچھے ہٹ جانا ایسے نہیں ہوتا۔ آپ کے کیس میں پیچھے ہٹ جانے کا مطلب یوٹیوب چینل کو چھوڑ دینا ہے۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ جب تک آپ کے پاس یوٹیوب چینل ہے تب تک آپ کے منہ سے باتیں نکلنا بند نہیں ہوں گی۔ دوسری بڑی وجہ، آپ یوٹیوب چینل اور یوٹیوب چینل پر ویڈیوز اپلوڈ کرنا اس وجہ سے جاری رکھے ہوئے ہیں کیونکہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ میرے پاس ایک ایسا ہینڈل ہے جس کے ساتھ میں میری بیوی کو اور میری بھتیجی کو، ان کی فیملی کو میں پریشرائز کر سکتا ہوں۔ پچھلے دنوں آپ نے جو ویڈیوز بنائی، آپ نے اس میں یہ بات کہی کہ میرے پاس تو بوریاں ہیں نالج کی، مال کی بوریاں ہیں، میں ایک ایک کر کے اس میں سے چیزیں نکالنا شروع کروں گا۔
تو ایک رائے یہ پائی جاتی ہے کہ آپ نے یوٹیوب چینل اس وجہ سے رکھا ہوا ہے تاکہ آپ اس یوٹیوب چینل کے ساتھ اپنی بیوی کو، اپنی بھتیجی کو، اپنے داماد کو، ساجد کی بات کر رہا ہوں، آپ ان کو پریشرائز کر سکو، ان کو انڈر پریشر رکھ سکو، ان کو بلیک میل کر سکو، ٹھیک ہے۔ اور تیسری بڑی وجہ یوٹیوب چینل کے رکھنے کی کہ آپ اکثر اپنے یوٹیوب چینل پر وہ چیزیں ریویل کر دیتے ہیں جو کہ آپ کا خاندان نہیں چاہ رہا ہوتا کہ وہ سوشل میڈیا پہ آئے۔ جیسے حال ہی میں اگلے دن آپ نے ایک ویڈیو انجانے میں یا جانے انجانے میں آپ نے ایک ویڈیو اپنے جیب میں موبائل ڈال کے اصغر کے ساتھ جو آپ کی کنورسیشن سے اس کو اپلوڈ کر دیا، ٹھیک ہے۔ جب آپ کو ایک کام کے کرنے کا تجربہ ہی نہیں ہے، جب آپ کو ایک کام کی سمجھ ہی نہیں آ رہی، جب آپ کو ایک کام کا پتہ ہی نہیں ہے، آپ اس کام کو زبردستی جاری رکھے ہوئے ہیں صرف اس وجہ سے کہ آپ اس کام کے ساتھ اپنے مفادات پورے کر سکیں، تو اس کام کو جاری رکھنے کا بابا جی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پیچھے ہٹنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس یوٹیوب چینل سے بھی پیچھے ہٹ جائیں۔ یہ میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں آپ کے خیر خواہ کے طور پر، نہ تو میری آپ کے ساتھ کوئی دشمنی ہے، نہ میرا آپ کے ساتھ کوئی جھگڑا ہے، نہ کوئی ہمارا آپس میں لین دین ہے۔ میں جو دیکھتا ہوں، میں جو اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق کے حساب سے جو چیزیں مجھے سمجھ میں آتی ہیں وہ میں یہاں پر آ کر بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ میری باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیجئے، مجھے بہت یقین ہے کہ آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ جس دن آپ یوٹیوب چینل بند کر دیں گے، اس پر ویڈیوز اپلوڈ کرنا بند کر دیں، چینل کو شٹ ڈاؤن کر دیں یا سیل کر دیں، واٹ ایور جو بھی کر دیں، آفیشیل اناؤنسمنٹ کر دیں کہ آج سے میں چینل نہیں چلاؤں گا اس چینل کی وجہ سے۔ وہ جیسے ایک گیم ہوتی ہے نا، کہ ایک انڈور گیم ہوتی ہے لوڈو، اب اس کا یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی اکٹھ میں، کسی جو گیدرنگ میں 4 لوگ لوڈو لے کر بیٹھ جاتے ہیں کہ لو جی ہم لوڈو کھیلیں گے۔ وہ ایک دن لوڈو کھیلتے ہیں، 2 دن کھیلتے ہیں، 4 دن کھیلتے ہیں، 10ویں دن جو ہے وہ سارے ایک دوسرے کا سر پھاڑ کے اٹھتے ہیں۔ اس کو کہتا ہے یہ گیم ہی منحوس ہے، نحوست پھیلاتی ہے، اس گیم سے نحوست آتی ہے، جہاں یہ گیم ہوتی ہے وہاں پہ لڑائی جھگڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جس دن آپ یوٹیوب چینل کو لوڈو کی طرح سمجھیں گے نا کہ بھائی اس سے ہمارے گھر میں پرابلمز بڑھ رہے ہیں، اس چینل کی وجہ سے ہمارے یہاں مسائل بڑھ رہے ہیں، میں اس مسائل کی جڑ کو میں ختم کر رہا ہوں، اس دن میں سمجھوں گا کہ ہاں آپ پیچھے ہٹ گئے ہیں، اس دن میں سمجھوں گا کہ آپ نے خاموشی اختیار کی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی تو جب آپ یوٹیوب پر ویڈیوز اپلوڈ نہیں کرتے یا نارمل ولاگنگ شروع کرتے ہیں تو ایک یہی لگتا ہے کہ بس ابھی کوئی نیا گوس بم تیار ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی نیا دھماکہ تیار ہو رہا ہے، ایک دم سے آپ آئیں گے اور آ کر جو ہے وہ پاٹ جائیں گے، ایک نیا بم پھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے نا بابا جی۔ تو آپ یہ مت کہیں کہ جتنا میں پیچھے ہٹتا ہوں اتنا میرے گھر میں لڑائیاں جھگڑے بڑھتے ہیں، یہ بڑھ رہے ہیں کیونکہ آپ پیچھے ہٹے ہی نہیں ہیں۔ آج کے آپ کے گھر کے جو مسائل ہیں، آپ آج کے مسائل کو کمپیئر کیجئے آج سے کوئی 9-10 مہینے پہلے کے والے لڑائی جھگڑوں سے، جب یہ شروع ہو رہا تھا۔ میں نے اس وقت آپ کو کہا تھا کہ بابا جی یہ بہت پیک پر جانے والے ہیں، آپ نے نہیں سنی، نہیں مانا، آج آپ اس کا رزلٹ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج آپ خود اپنے منہ سے یہ بول رہے ہیں کہ بھائی جتنا میں پیچھے اٹھتا ہوں اتنے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو بڑھتے جانا، مسائل کا بڑھتے جانا، آپ اپنے منہ سے بول رہے ہیں کہ بڑھتے جا رہے ہیں، تو میں نے اس وقت نہیں کہا تھا کہ یہ بڑھیں گے، آپ کو نہیں سمجھ آئی۔ تو آج پھر سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ اس طرح سے نہیں ہٹ رہے جس طرح سے آپ ہٹ رہے ہیں، اس طرح مسائل حل بھی نہیں ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کہتے ہیں جی میں نے کہا کہ جب نہیں، کیا وجہ ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں نے آپ کو وجہ بتا دی ہے، اب آپ کو سمجھ نہ آئے تو یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، آپ سمجھنا چاہیں گے تو آپ کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی، لیکن مسئلہ یہ نا کہ یہاں پر اس دنیا میں اس طرح کے لوگ بھی پائے جاتے ہیں کہ جو سمجھنا چاہتے ہی نہیں ہیں، جن کو بحث کر کے مزہ آتا ہے، جن کو بات کو بیجا بڑھا کر مزہ آتا ہے، جن کو بال کی کھال اتارنے میں مزہ آتا ہے، جن کو صرف جو ہے وہ لمبی کنورسیشنیں اور لمبے روڑے، ہر جگہ پہ روڑا، ہر جگہ پہ رولا، ہر جگہ پر مسئلہ، ہر جگہ پر پھڈا، یہ سارا کچھ کریٹ کر کے مزہ آتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں بس یہی کام کرنے آئے ہیں۔ انفارچونیٹلی وہ لوگ خود کو عقل کل سمجھتے ہیں کہ بس ہم ہی حاکم ہیں، ہم ہی کرتا دھرتا ہیں، ہم ہی سب سے زیادہ سمجھدار ہیں، ہم ہی سب سے زیادہ با اختیار ہیں، ہم ہی سارا کچھ کریں گے۔ جان لیجئے فرعون بھی یہی کہتا تھا، پانی میں غرق ہو کے مرا، آج تک دنیا کے لیے عبرت کا نشان ہے۔ تو ہر فرعون نے غرق ہو جانا ہے، اس فرعون کے بعد آج تک دنیا میں جتنے فرعون ہیں سارے کے سارے غرق ہوئے ہیں۔ تو فرعون، جو بندہ خود کو فرعون سمجھتا ہے، جو بندہ خود کو سمجھتا ہے کہ بس میں ہی میں ہوں، تو یاد رکھیے اس نے غرق ہو جانا ہے، اور غرق ہو کر رہے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو بات یہ کہ بابا جی میں نے کوئی اتنی پیچیدہ بات کی نہیں ہے جو آپ کو سمجھ نہ آئے، یہ کوئی اتنا پیچیدہ مسئلہ ہے نہیں آپ کی طرف اگر دیکھا جائے کہ جو آپ کو سمجھ نہ آ رہا ہو، بڑا سمپل سا، بڑا سیدھا سا، بڑا سادہ سا سولوشن ہے،
لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ کوئی کرنا چاہے, کوئی سمجھنا چاہے تو نا. جس نے سمجھنا ہی نہیں ہے, جس نے کرنا ہی نہیں ہے, جو بندہ صرف باتوں کے محل بنانا جانتا ہو, جس کو صرف یہ ہو کہ میں نے باتوں کی دکان چلانی ہے, تو وہ چلائی جائے, پھر مسئلہ تو حل نہیں ہونا. مسئلے کا بڑا اسٹریٹ فارورڈ سا سولوشن ہے کہ اس کو اس کا حق دینا اور یوٹیوب چینل سے جان چھڑوانا. مسئلے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں. 10 دن کو غصہ رکھے گا, 15 دن رکھے گا, مہینہ رکھے گا, 2 مہینے رکھے گا, ایسا باتیں دل سے ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں, دل صاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے. آپ کو کون سمجھائے, لیکن آپ سمجھنا ہی نہیں چاہتے. مسئلہ تو یہ ہے, سمجھانے کے تو لوگ ہیں, آپ سمجھنا نہیں چاہتے بابا جی. تو یہ مت کہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی, آپ کو سمجھ ساری ہے. اب تو یہ لگتا ہے کہ آپ جان بوجھ کر اس کو تول دے رہے ہیں. کہتے ہیں جی میں نے کہا ہے کہ جب میرا بھتیجا فوت ہوا تھا تو ستارہ اور ساجد نے کہا تھا کہ آپ کو ٹکٹ ہم لے دیتے ہیں اور آپ آ جاؤ. تو کہتا جی میرے بیٹے نے کہا تھا کہ ابو جب آپ نے پیسے منگوا کر اقامے پر لگائے تھے, ہم ان کو ٹکٹ کیوں لیں, مطلب ہم ان سے ٹکٹ کیوں لیں, ہمارے پاس پیسے ہیں, ہم آپ کو ٹکٹ لے کر دینی ہے. بابا جی پتہ کیا ہے, آپ کی طرف انفارچونیٹلی جاتا جو ہے وہ گندم میں جواب چنا آتا ہے. ٹھیک ہے, آپ سے سوال آپ کے اقامے آپ کے ویزے کا نہیں ہو رہا, تو ظاہر آپ نہیں کرنا ہے نا, آپ کریں, آپ کے بچے کریں. آپ سے سوال آپ کے اقاموں, آپ کے ٹکٹس, آپ کے ویزوں کا نہیں ہو رہا. آپ سے سوال آپ کی بیوی کے ویزے, اس کے اقامے, اس کی ٹکٹس کا ہو رہا ہے. سوال یہ ہے کہ جب بیوی وہ آپ کی ہے, جب ذمہ داری وہ آپ کی ہے, تو اس کی ٹکٹ, اس کے اقاموں کے پیسے ستارہ کیوں بھرے؟ وہ 4 لاکھ جو آپ 8 لاکھ گنوا رہے ہیں کہ جی میں نے بھرا, اس میں سے 4 لاکھ آج بھی آپ کی بیٹی نے اور آپ کے داماد نے دینا ہے اس کا, جو کہ آج تک کلیئر نہیں ہوا. تو پھر جو ہے وہ پیسے کس نے بھرے؟ ہاں, پیسے تو پھر ڈیفینیٹلی ستارہ نہیں بھرے. اب جب وہ ذمہ داری آپ کی ہے, جب بیوی آپ کی ہے, تو پھر پیسے اس کی بیٹی کیوں بھرے؟ وہ آپ کی ذمہ داری آپ خود سے بھریں, اپنے بیٹے سے لے کے بھریں, آپ جس سے مرضی لے کر بھریں, وہ آپ نے بھرنے ہیں, وہ آپ کی ذمہ داری ہے. رہی بات آپ جب وہ آخری میں آگے جا کے بات کرتا ہوں. کہتے ہیں مجھے کہتے ہیں کہ میں بیٹے کے گھر رہتا ہوں, بیٹے کا حق ہے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنا, اور بیٹے کا فرض بھی ہے اور حق بھی ہے, اور میں کسی کے گھر بھی نہ جاؤں, میں بیٹے کے گھر بھی نہ رہوں, تو پھر کہاں جاؤں؟ اولڈ ایج ہوم میں چلا جاؤں. بابا جی اولڈ ایج ہوم میں نہ جائیں, آپ رہیں اپنے بیٹے کے ساتھ, آپ رہ ہی رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن مجھے صرف ایک بات کا جواب دے دیں, کیا آج تک آپ اپنے بیٹوں سے اپنی بیوی کو, جو کرنٹلی آپ کی بیوی ہے, اپنی بیوی کو ماں منوا پائے ہیں؟ کیا آپ کے بیٹوں نے کبھی اسے ماں کا درجہ دیا؟ آپ کی بیوی تو وہ سمجھتے ہوں گے, ظاہر ساری دنیا سمجھتی جب آپ کے نکاح میں ہے, تو کیا انہوں نے کبھی اسے ماں سمجھا؟ بھی ماں باپ کی خدمت تو ان بچوں کا, آپ کے بیٹوں کا فرض ہے, ان کا حق بھی ہے, لیکن یہاں پہ خدمت تو صرف باپ کی ہو رہی ہے, ماں کی تو نہیں ہو رہی. ماں سے تو گھر میں رہنے کا بھی کرایہ لیا جاتا تھا. لیا جاتا تھا کہ نہیں لیا جاتا تھا؟ ماں تو گھر میں رہ رہی ہے تو وہ کرایہ دے کے رہ رہی ہے, تو وہ ذمہ داری کس کی تھی؟ کیا آپ کے بیٹوں نے آپ کی بیوی کی قدر کی, اس کو عزت دی؟ تو یہ لے کے دینا کس کی ذمہ داری تھی؟ آج جو وہ رو رہی ہے کہ بھائی مجھے عزت نہیں ملی, تو اسے عزت لے کے دینا کس کی ذمہ داری تھی؟ اب آپ بیٹے کے گھر پہ رہ رہے تھے اپنی بیوی کو لے کر, اور آپ کے بیٹے کے گھر پر آپ کی بیوی کی عزت نہیں ہے, ہاں, تو پھر آپ بیٹے کے گھر پر کیوں رہ رہے ہیں؟ جو بیٹا آپ کی بیوی کی عزت نہیں کر رہا, اس کی خدمت نہیں کر رہا, تو آپ کیوں زبردستی اس کے گھر پہ پڑے ہوئے ہیں؟ اسے عزت لے کے دینا, اسے عزت کے ساتھ رکھنا آپ کی ذمہ داری تھی. کیا آپ کے پاس گھر نہیں تھا ادھر خانپور میں گھر تھا, آپ کے پاس نواکوٹ میں گھر تھا, آپ کے پاس نہیں تھا؟ جب آپ کے پاس تھا, پھر آپ بیٹے کے در پر کیوں پڑے ہوئے تھے؟ اب مجھے مت کہنا کہ میں فائنینشلی سپورٹ نہیں کر سکتا تھا, یا میں کماتا نہیں تھا, یا یہ ساری آپ جائیدادوں والے ہیں. آپ نے خود کہا کہ ہم مالدار ہیں, ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں, ہم جائیدادوں والے ہیں, مالدار ہیں, زمینوں والے ہیں, تو آپ کو وہاں سے ٹھیک ٹھاک پیسہ آ جاتا ہے انفیکٹ, تو آپ اپنا گھر چلا سکتے تھے. تو کیوں جب آپ کی شادی کرنا آپ کی خود کا فیصلہ تھا, تو پھر کیوں اس کو زبردستی لے کر بیٹے کے در پر پڑے ہوئے تھے؟ کیوں اس کو وہاں پر نوکرانی بنا کر رکھا ہوا تھا؟ آپ لا کر رکھتے اسے پاکستان میں اپنے گھر میں.
اسے وہاں پر جو نارملی جس طرح سے ہاؤس وائفس رہتی ہیں آپ اس طرح سے اس کو اپنے گھر میں لا کر ایک ہاؤس وائف بیوی بنا کر اس کو رکھتے، نہ اس کو وہاں پہ نوکرانیاں بناتے، نہ وہاں پر ملازمائیں بناتے، نہ وہاں پر اس کو جو ہے وہ ایک پینگ گیسٹ کے طور پر وہاں پر رکھواتے، اپنے گھر میں اس کو رکھتے، پھر وہ آپ کے چھوڑ کے چلی جاتی، پھر مجھے بتاتے کہ ہاں جی مجھے چھوڑ کے چلی گئی ہے. یہ تو کوئی طریقہ نہیں. آپ نے اس کے ساتھ شادی کی، اس کو خوار کر دیا بیچاری کو، اس کو دربدر کر دیا آپ نے اس کو. پھر کہتے ہیں کہ بیٹی کے گھر میں رہنا عزت نہیں ہے. وہ کم از کم سکون سے تو رہ رہی ہے نا. وہ اچار ڈالنا ہے اس نے جو ہے وہ جو آپ کی جو ہے وہ یہ جو خام خواہ کی آپ جسے عزت بے عزتی کا نام دے رہے اس نے اچار ڈالنا ہے اس کا. اس کو جو آپ کے ساتھ رہتے ہو ہر وقت وہ ذہنی طور پر ٹارچر ہوتی تھی، ہر وقت وہ ذہنی طور پر بے سکون رہتی تھی، ہر وقت وہ بیمار ہے، ہر وقت اس کے سر پہ جو تلوار لٹکی رہتی تھی، وہ ٹیکسوں کی، وہ پیسے جو حکومت کے دینے تھے سعودی گورنمنٹ کے، وہ جو سارے رولے رپے، تو ہر وقت اس کے سر پہ وہ تلوار لٹکی رہتی تھی. اتنا آپ مالدار تھے تو آپ نے وہ دے کیوں نہیں دیے پہلے؟ آپ نے کیوں اس کو 2 سال لٹکائے رکھا؟ تو بات یہ ہے کہ بابا جی یہاں پہ نا باتوں سے سارا کچھ ہو جاتا ہے. یہاں پہ باتیں کرنے والے بڑے ملتے ہیں کہ لو جی ہر بندہ جب بات کرے گا نا تو وہ یہی بات کرے گا کہ جی میں سچا ہوں، میں ٹھیک ہوں، میں اچھا ہوں، میں سمجھدار ہوں، بس میں ہی ہوں، میری سائڈ کی کوئی غلطی نہیں ہے، بس وہ فلانا میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، فلانا میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. لیکن پتہ تو تب چلتا ہے نا کہ جب عمل سامنے آتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے. تو اعمال تو ساری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے. تو آپ کے اعمال تو سب پوری دنیا نے دیکھے نا، آپ کے اعمال تو ساری دنیا جانتی ہے نا. تو باتیں لاکھ کرتے رہیں کہ لو جی بیٹی کے گھر رہنا بے عزتی ہے، گھر چھوٹا ہو، بے شک 2 روٹیوں والا ہو، یا ماڑی چنگی ہو اپنے گھر میں ہو، یا بیٹے کا فرض ہے خدمت کرنا، یہ وہ فلانٹین. اتنا چنگا ہوتا تو مسئلے مسائل یہاں تک آتے کیوں؟ اتنا چنگا ہوتا آپ کا بیٹا، اتنا سمجھدار ہوتا آپ کا بیٹا تو جا کے پکڑتا اپنی بیوی کو، اس کی زبان پکڑتا کہ بھائی تم یہ کیا بکواس کر رہی ہو، کیوں تم اپنی بہن کے اوپر گند اچھال رہی ہو. اتنا اسے رشتوں کا لحاظ ہوتا، اتنا اسے احساس ہوتا تو وہ سارا گند پھیلنے سے وہ روکتا. آخری خدا ایسی اولاد سب کو دے، اللہ نہ دے بھائی ایسی اولاد سب کو، آپ کو ہی مبارک ایسی اولاد. کہتے ہیں کہ ستارہ کا فرض نہیں تھا آپ کے بیٹے کا فرض تھا. اگر میرے بیٹے کا فرض تھا تو اس نے تو نہیں کہا پیسے دو، اس نے آنے جانے کی ٹکٹ لے دی تھی، تو بھائی آپ کی لے کے دی تھی نا. تو آپ کا تو وہ کرتا ہے، وہ تو سارے کہتے ہیں آپ کا تو وہ ظاہر ہے جب انہوں نے زمین آپ سے لی ہے یا آپ کی زمین کے وہ مالک ہیں تو ان کی ذمہ داری ہے وہ کریں. ہاں آپ نے جب وہ چھوٹے تھے آپ نے ان کا کیا، اپنی جوانی میں آپ نے اپنا جو کمایا آپ نے ان کو کھلایا، آپ نے ان پر خرچ کیا، تو اب آپ پر بڑھاپا ہے تو ان کا فرض ہے، ان کی ذمہ داری ہے وہ کریں. تو وہ کوئی احسان تو نہیں کر رہے، وہ تو اپنا فرض ادا کر رہے ہیں نا، اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں. مسئلہ تو آپ کی بیوی کا ہے. بھئی یہ سارے رولے جو یہاں تک پہنچے ہوئے وہ صرف اسی وجہ سے ہے نا کہ آپ کی بیوی کے ساتھ آپ کی اولاد کا سلوک ٹھیک نہیں تھا. کیا نہیں کیا آپ کی اولاد نے آپ کی بیوی کے ساتھ؟ آپ کس منہ سے آ کر یہاں پر اپنی اولاد کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اپنی بیوی کے معاملے میں؟ تو مجھے تو یہ بتائیں کہ کیا نہیں کیا آپ کی اولاد نے آپ کی بیوی کے ساتھ؟ کیا اس کو زچ نہیں کیا، اس کو ذلیل نہیں کیا، اس کو ذہنی طور پر ٹارچر نہیں کیا، اس کی کریکٹر اسیسینیشن نہیں کی؟ ابھی کل ہی کی تو بات ہے، آپ کی بیٹی بیٹھ کر جو اس کے یار گنوا رہی تھی، اس کی شادیاں گنوا رہی تھی، اس کے لو افیئرز گنوا رہی تھی. ابھی جمعہ 8 دن نہیں ہوئے اس بات کو، ابھی 10 دن پہلے کی بات ہے. آپ کا بیٹا جو ہے وہ مکان گھسیڑ رہا تھا اس کے اندر، ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے اس بات کو. آپ آ کر دنیا کو بتاتے ہیں کہ لو جی ایسی اولاد سب کو دیتے، بھائی آپ کو ہی مبارک ہو. وہ اولاد جس کی نظر میں اس کے باپ کے فیصلے کا کوئی 1 ٹکے کا بھی احترام نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کہ وہ اولاد اللہ سب کو دے، بھئی آپ کو ہی مبارک ہو. باپ کا فیصلہ لوہے کی لکیر ہوتی ہے. جب باپ نے ایک فیصلہ کر ہی لیا کہ لو جی میں اپنی زندگی میں ایک عورت لے کے آؤں گا، تو آپ کے بیٹوں نے اس کا احترام کیوں نہیں کیا؟ ان کا فرض بنتا تھا کہ باپ کے فیصلے کا احترام کریں. وہ تھے نا ایک جو ہے وہ ایک امام تھے، وقت کے ایک امام تھے، مجھے ان کا نام نہیں یاد آ رہا. تو ان کے باپ کی ڈیتھ ہوئی تو کچھ عرصے بعد جو ہے وہ علاقے کا کوئی معزز آدمی نے آ کر اس کا دروازہ کھٹکھٹایا. تو اس نے جو ہے وہ اس کی ماں سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا کہ میں تمہاری ماں سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو اب جو ہے وہ کوئی ہوتا بیٹا، مطلب آج کے زمانے کا کوئی بیٹا ہوتا تو وہ پکڑتا اور اس کا منہ توڑ دیتا، 32 کے 32 توڑ دیتا. تمہاری ہمت کیسے ہوئی، تم نے میری ماں کے بارے میں ایسی بات کی؟ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جی حق ہے میری ماں کا، اگر وہ نکاح کرنا چاہے تو میں اس کی رائے لے لیتا ہوں تمہارے بارے میں.
اگر آپ کے بارے میں اس کی رائے بھی وہی ہے جو آپ کی رائے ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. میری ماں عاقلہ ہے, بالغہ ہے, عاقلہ ہے, اس کی مرضی, اس کی ذمہ داری, وہ کرنا چاہتی ہے تو نو پرابلم. تو آپ کی اولاد نے یہ بات کیوں نہیں کی ہاں کہ بھائی ہمارے باپ کی زندگی, ہمارے باپ کا فیصلہ, اگر اس نے شادی کی ہے تو ہم اس کو احترام کریں گے. اگر وہ ہمارے باپ کی زندگی میں آئی ہے تو ہمارے لیے ماں کی جگہ پہ ہے, ہم اسے ماں کی جگہ پہ رکھیں گے. رکھا آپ کی اولاد نے اسے ماں کی جگہ پہ. آپ کی ماں نے تو اسے نوکرانی بنا دیا, آپ کی اولاد نے اسے نوکرانی کے طور پر رکھا. نہیں شرم آئی اسے کہ چلو میری ساس بھی ہے, بھی میرا تو ڈبل رشتہ ہو گیا اس کے ساتھ, ڈبل ٹرپل ہو گیا اس کے ساتھ, کہ وہ پہلے میری تائی تھی, پھر اب میری ماں کی جگہ پہ آ گئی ہے, میرے باپ کی بیوی بن گئی ہے, اور میری ساس بھی ہے, میری بیوی کی ماں بھی ہے. بیوی کی ماں بھی اپنی ماں کی طرح کی ہوتی ہے. تو اس کو تو نہ حیا آئی. آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سب کو دے, بھیا آپ کو ہی دے. چاچا تھا نہیں مبارک ہوئے. کہتا جی اس کے باپ کے جانے کے بعد, اچھا کہتا اب سنیں, کہتا جی اس کے باپ کے جانے کے بعد میں نے کسی ماں سے, مطلب میں نے اس کی ماں سے نکاح کیا, تو یہ میری بھتیجی ہے. معاملات کو بڑھانا نہیں چاہیے, ختم کرنا چاہیے, حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے. بابا جی بات پتہ کیا ہے, آپ کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ آپ کی بات گھوم پھر کر آپ کی بھتیجی پر آ جاتی ہے. دیکھیں میری سنیں بات, آپ کی سائڈ پر آپ کے بچے ہیں, آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, آپ کی سائڈ کی بات کرتے ہیں, آپ کی طرف سے رسپانس کرتے ہیں, آپ کی طرف سے بات کرتے ہیں. اس کی سائڈ سے اس کے بچے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے آپ کی بیوی نے, وہ ظرف والی ہے نا, جیسے آپ کی بیوی نے آپ کی بیٹی کو نام لے کر نہ اس کو جواب دیا, نہ اس کو برا بھلا بولا, اور نہ اس کو اپنے رستے کا کانٹا بولا, نہ آپ کے بیٹے کو بولا, ٹھیک ہے, نہ چھوٹے کو نہ بڑے کو, کسی کو نہیں بولا. ویسے آپ کو بھی ظرف رکھنا چاہیے. آپ کو اس کی بیٹی پر یوں اس طرح سے اٹیک نہیں کرنا چاہیے, اسے اپنے رستے کا کانٹا نہیں سمجھنا چاہیے, ٹھیک ہے. معاملہ آپ کا اور آپ کی بیوی کا ہے. آپ کی بیوی کو آپ سے جو بھی مسائل ہیں, بے شک اس کے اپنے ذہن میں ہیں یا بے شک کسی نے اس کے ذہن میں ڈالے ہیں, جو بھی ہیں, آپ تک جو مسائل پہنچ رہے ہیں, اگر آپ اپنی بیوی کو ان مسائل کے حوالے سے کنونس نہیں کر پا رہے تو بابا جی پھر آپ نے, ایم سوری اگر آپ کو برا لگے, پھر آپ نے 15 سال شادی شدہ زندگی نہیں گزاری, آپ نے جاخ ماری ہے. میں پھر سے کہہ رہا ہوں, ایم سوری اگر آپ کو برا لگے تو 15 سال کسی عورت کے ساتھ زندگی گزارنا اور مرد کو, شوہر کو اپنی بیوی کے مسئلے مسائل نہ سمجھ آ رہے ہوں, شوہر اپنی بیوی کے مسئلے مسائل کو حل نہ کر پا رہا ہو, تو پھر اس نے ایک شادی شدہ زندگی اتنی گزاری, اس نے تو جاخ ماری ہے بھائی. میں آپ کو بتاؤں, میرا جو ہے وہ ابھی 6ٹھا سال جا رہا ہے ہماری شادی کو, میری شادی کو, اور میں جو ہے وہ مطلب اتنا زیادہ سمجھتا ہوں میری بیوی کے مسائل کو کہ پچھلے دنوں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اس کے گھٹنے پہ چوٹ لگ گئی تھی, اور لگ بھی ٹھیک ٹھاک گئی, ابھی تک بھی وہ ٹھیک طرح سے چل نہیں پا رہی, ٹھیک ہے. تو اب جو مجھے اتنا ایکسپیرینس ہو گیا ہے اس کے اس طرح کے مسائل کو لے کر کہ میں اس کو اس کے یہ گھٹنے کے حوالے سے جو اس کا ایشو ہوتا ہے اس کا سلوشن ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے دے دیتا ہوں. 3 دفعہ ہم نے چیک اپ کروایا, لاسٹ 3 دفعہ ہم نے ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروایا. تینوں دفعہ ڈاکٹر نے وہی سیم چیز رپیٹ کی جو میں اس کو گھر پہ ہی بول رہا تھا, ٹھیک ہے. تو یہ کیا میں ڈاکٹر نہیں ہوں, میں کچھ زیادہ پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں, نہ کہ میں نے کوئی ڈاکٹریٹ کی ہوا ہے, نہ میں نے کوئی PhD ٹھوکی ہوئی ہے, نہ میں نے MBBS کیا ہوا, میں نے کچھ نہیں کیا ہوا, بس میں صرف اس کے ساتھ رہتا ہوں, ٹھیک ہے. جب ہسبینڈ وائف ساتھ رہتے ہیں وہ ایک دوسرے کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. آپ نے 15 سال کیا کیا بابا جی, بھی آپ کی 15 سال اس کے ساتھ گزارنے کا کیا فائدہ کہ آپ کی بیوی پھر دوسروں کی باتوں پہ چل رہی ہے. اگر آپ یہ بات کہیں گے تو میں تو نہیں مانوں گا کہ دوسروں کی باتوں پہ, بھئی آپ نے اس کو تنگ اتنا کیا, اتنا تنگ کیا, اتنا اس کو زچ کر دیا کہ اسے دوسروں کے ساتھ رہنا, دوسروں کی باتیں سننا آسان ہو گیا آپ کی نسبت. ورنہ یہ نوبت ہی کیوں آتی اگر آپ اس کے ساتھ اچھے ہوتے, اگر آپ اس کے ساتھ سلوک, آپ کا رویہ ٹھیک ہوتا تو یہ نوبت آتی ہی نا. اسے آپ کے ساتھ رہنا زیادہ اچھا لگ رہا ہوتا بجائے کہیں اور جا کے, یا بیٹی کے پاس یا سون کہیں بھی جا کر رہنے سے, اسے آپ کے ساتھ رہنا اچھا لگ رہا ہوتا کہ یار یہ بندہ, یہی بندہ ہے سر سارا کچھ. کہتا جی میری بیوی وہاں بیٹھی ہے, میں یہاں ہوں, نہ اس نے میرے اوپر کیچڑ اچھالا نہ میں نے. بابا جی آپ نے کوئی کسر چھوڑی ہے کیچڑ اچھالنے والی؟ آپ نے اس کے بالوں کی چاندی گنوا دی, اس کے جو ہے وہ اسے جانور بنا دیا, ہاں. آپ نے اسے بے عزت بنا دیا کہ لو جی بیٹی کے گھر بیٹھی ہے تو بے عزت ہے, ہاں.
تو آپ نے کیا نہیں بنایا, آپ نے اسے جو ہے وہ اخراجات میں ہیر پھیر کرنے والی بنا دیا کہ جی جو کماتی تھی اولاد کو دیتی تھی, مجھے تو نہیں دیتی تھی. آپ نے اسے بے ایمان تک بنا دیا, آپ نے اسے جو ہے وہ بے زبان تک بنا دیا, بد زبان تک بنا دیا کہ لو جی وہ وعدہ کیا وفا نہیں کیا. آپ نے کیا نہیں اس کے اوپر کیچڑ اچھالا. ابھی کوئی کسر رہتی ہے کیچڑ اچھالنے والی؟ اللہ سے ڈریں بابا جی, کیسی باتیں کرتی. خیر, یہ کچھ آڈینس کے کامنٹس بھی ہیں ان کی ویڈیو کے نیچے. تو یہ نثار الحق کہتے ہیں جی آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں بینک میں, پھر کیوں مرے جاتے ہیں؟ آپ کی عمر گھر میں رہ کر اللہ کو یاد کرنے کی ہے, نہ کہ مسجد کے باہر بیٹھ کر بھیک مانگنے کی, اور وائی ٹی پر آ کر لوگوں کے اوپر الزام لگا کر حرام کے پیسے اپنے پاپی پیٹ میں بھرنے کی. کیبل چور اصغر کہاں مر گیا ہے کہ آپ کو بھیک مانگ کر کھانا پڑ رہا ہے؟ یہ رائے ہے بابا جی آپ کے بارے میں لوگوں کی, میں نہیں کہہ رہا, یہ آپ کی آڈینس کہہ رہی ہے. اچھا, ایک اور کمنٹ ہے نشاط احمد, کہتے ہیں جی دلبر کے پیسے اصغر سے دلوانا بھی آپ کا فرض ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں یہ بابا جی, یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. آپ خود کو بڑا کہتے ہیں کہ لو جی ہم 4 بھائی بچے ہیں تو ان میں سب سے بڑا جو ہے وہ میں ہوں. تو مجھے بتائیں, اگر آپ کے بچوں کے ساتھ کوئی مسئلہ مسائل کسی کا ہوتا ہے تو اب وہ آپ کے بچوں کے ساتھ جا کے لڑائی کرے, سر پھاڑے, ایک دوسرے کا سر پھٹے, تو جب کبھی کوئی بیٹھنا ہو تو آپ کا کیا کہنا ہوگا کہ تم میرے پاس کیوں نہیں آیا, تو میں کیوں نہیں آیا؟ ہاں, تو ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ آپ کی بنتی ہے نا. آپ کے بچے اگر کسی کے ساتھ ہیر پھیر کرتے ہیں, کسی کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں, کوئی 2 نمبری کرتے ہیں, آپ کا بنتا ہے کہ, اور وہ بندہ بھی آپ کا ہی بھتیجا ہو, تو آپ کا بنتا ہے کہ آپ دونوں کو بلائیں کہ ہاں بھائی یہ تم جو دنیا میں ہمارے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہو تو بتاؤ کیا معاملہ ہے. پوچھو اپنے بیٹے سے کہ یہ جو ایسی باتیں کر رہا ہے کیا معاملہ ہے, لیں دونوں کا اوپینین, کریں فیصلہ. بڑا صرف باتیں کر کے تو نہیں بڑا ہوتا کہ لے جی میں باتیں کرتا ہوں تو میں بڑا ہوں. بڑا میں نے شروع میں کہا تھا کہ بڑا بندہ اعمال سے ہوتا ہے, عمل سے بندہ بڑا بنتا ہے. باتیں تو یہاں پر ساری بڑی کرتے ہیں, باتوں سے تو یہاں پر جو ہے وہ سارے ہی بل گیٹس ہیں, سارے ہی جو ہے وہ چودھری ہیں, اور سارے ہی بڑے رئیس ہیں. اصل بات تو اعمال کی ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے, کس کے کیا اعمال ہیں, کس کے پاس کتنا انصاف ہے. انفارچونیٹلی وہ آپ کے پاس نظر نہیں آ رہا. اگر انصاف آپ کے پاس ہوتا تو یہ بات اتنی لمبی چلتی نہ. آج کئی سال تو ہو گئے ڈی ڈی کو یہ بات کہتے ہو کہ جی ہمارے پیسے کھا گئے. غیر ہے وہ آپ کے بھائی کے بچے ہیں. آپ نے کیوں نہیں اپنے بھائی کو بلایا ساتھ میں ڈی ڈی کو, بھائی بیٹھو کرو ہمارے ساتھ حساب, کون سے ہم نے آپ کے پیسے کھائے ہیں؟ نہیں ہوا آپ مجھے آپ نے ایک دفعہ آپ نے ویڈیو بنائی, مجھے کہا کہ لو جی میں کٹ پنچایت میں بیٹھنے والا بندہ ہوں, میں کٹ پنچایت ہم نے بڑے نپٹائے ہیں. تو اپنے گھر کے تو کٹ پنچایت آپ نے نپٹائے نہیں, تو باہر دنیا میں اگر آپ نے کٹ پنچایت نپٹائے بھی ہوں تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کا؟ پہلے گھر کے کٹ پنچایت تو نپٹا لو. اور پھر جو ہے وہ یوٹیوب پہ ریئیکشن دیتے ہیں, اور جو ہے وہ بڑا خود کو بڑا نیک بخت, بڑا کوئی پرہیزگار انسان, بڑا متقی انسان بنا کر پیش کرتے ہیں. اور حالات کیا ہیں؟ یہ رشمی مکیش کہتی ہیں جی اچھا بابا دیکھتا سب کے چینل ہے, بیبو سے لے کر شمیم تک کے, اور ہر روز اس کی بس ہو جاتی ہے. نہ کبھی ٹرک ہوا, نہ کبھی سائیکل ہوئی, نہ کبھی ٹیمپو ہوا, ہر روز اس کی بس ہو جاتی ہے. پتہ بابا جی کو سارا ہی ہے. یقین کریں مجھے نہیں پتا یہ بیبو شمیم والا کیا معاملہ ہے, یہ مجھے نہیں پتا, ان کو پتا ہے. حالانکہ میں ریئیکشنز تو میرا کام ہی یہ ہے کہ میں سارا دن جو ہے وہ یہ یوٹیوب چینلوں کی خاک چھانتا پھروں اور ڈھونڈ کر لاتا رہوں خبریں. میرا تو کام یہ ہے, مجھے نہیں پتا, ان کو پتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ میں تو یوٹیوب صرف حال حوال لینے کے لیے کرتا ہوں, میں صرف سٹوری سنانے کے لیے, سٹوری سننے کے لیے یوٹیوب رکھا ہوا ہے میں نے. میرا تو یوٹیوب کا اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے. تو نہیں مقصد تو پھر اتنا ڈیپ میں کیوں گھستے ہیں؟ رہی بات یہ بیبو آنٹی اور شمیم آنٹی والا معاملہ, تو دیکھیں بات یہ ہے کہ جتنا میں نے دیکھا ہے نا, کل میں دیکھ رہا تھا بیٹھا ان کا معاملہ نا, جتنا میں نے دیکھا ہے تو اس میں مجھے شمیم آنٹی کا ہاتھ نظر آ رہا ہے. دیکھیں بھائی ہم یوٹیوبر ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں یوٹیوب کس طرح سے ورک کرتا ہے, یوٹیوبر کیا کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں, یہ وہ. بھئی آپ کو تو اس نے چھیڑا ہی نہیں تھا,
آپ نے ایک لمبا عرصہ مسلسل بلا وجہ اس کے اوپر ویڈیوز بناتی رہی کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلاں ہو گیا یہ ہو گیا، چودھری نے چھوڑ دیا تو فلاں نے چھوڑ دیا، یار بنا لیا فلانا کر لیا ڈھمکانا کر لیا، آپ بلا وجہ آپ 1.5 مہینے اس کو پوک کرتی ہیں، پرووک کرتی رہیں، ٹھیک ہے. اب جب وہ آگے سے جواب دے رہی ہے تو اب آپ سے برداشت نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ جب آپ یہ اپنی دوست کو ہی آپ جو ہے وہ ٹھوک بجا کر کانٹینٹ بنا رہی تھی، اس کو ذلیل کر رہی تھیں، تو پھر آپ دوست تو نہ رہیں، پھر آپ تو مطلب پرست ہو گئیں، ٹھیک ہے. جیسے وہ ایک سعودیہ والی باجی نے اپنی بہن کو ہی تختہ مشر بنا لیا تھا، تو وہ بھی مطلب پرست تھی، تو آپ بھی پھر مطلب پرست ہوئی نا. میری بات کا برا نہیں منائیے گا، آپ دوست ہیں، میں نے آپ کو دونوں کو اکٹھے دیکھا ہے، میں نے آپ کو دونوں کو بہت اچھے وقتوں میں اور بہت اچھا مطلب بہت اچھے حالات میں دیکھا ہے میں نے آپ دونوں کو. اب یوں ایک دوسرے کا آپ سر پھاڑ رہی ہیں تو یہ اچھا نہیں لگ رہا، ٹھیک ہے نا. آپ کو اگر اس کے راز پتہ ہیں، اس کو آپ کے راز پتہ ہیں، آپ اس کے راز کھولیں گے تو اگر وہ ابھی فی الحال لحاظ کر رہی ہے تو وہ کون سا ہمیشہ لحاظ کرے گی. آپ اس کے کپڑے پھاڑیں گے، وہ آپ کے پھاڑ دے گی، ننگا کون ہوگا؟ کسی نے ہو جانا ہے، آپ دونوں نہیں ہونا ہے. تو بات یہ ہے کہ میں ہو گیا یا ایرا گیرا کوئی بھی اگر کوئی آپ کے خلاف بات کر رہا ہے تو کوئی بھی آپ کا دشمن نہیں ہے، کوئی بھی آپ کے لیے خطرناک نہیں ہے. آپ کے لیے خطرناک کون ہے؟ وہ جو آپ کا دوست رہا ہے، جو آپ کے ساتھ رہا ہے، جس کے ساتھ آپ نے کھانے کھائے ہیں، جس کے ساتھ آپ نے گھنٹوں ٹائم گزارا ہے. اصل میں اگر آپ اس کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں تو زیادہ خطرناک وہ ہے. تو آپ کیوں اس عمر میں اپنے لیے ذلت خرید رہی ہیں؟ کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے؟ آئی ہوپ کہ میں اپنا میسج ٹھیک طرح سے ڈلیور کر پایا ہوں. اگر نہیں تو نو پرابلم، کامنٹ سیکشن آپ لوگوں کے لیے. تو خیر ناظرین، ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیے اور ساتھ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی لازمی یاد رکھیے گا. ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.